نیند حکیم خطرہ جان۔ حضرت محترم آج کل ہم ایک تو فیس بک کے مفتیوں سے بڑے تنگ ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ایک ویڈیو کا کلپ بناتے ہیں اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج کل ایک شخصیت ہے، اور کچھ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے ان لوگوں پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر انجیکشن لگوانے کے لیے بھی وہ جو ہے وہ کسی موچی کا انتخاب کیا کرے۔ حضرت محترم بڑی معذرت کے ساتھ یہ دین کا بیڑا غرق کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کی زندگی بڑی جو ہے وہ عمر بڑی کم ہوتی ہے کہ جو ہے وہ جس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ آج کل پروموٹ کرنے کے لیے اور سستی شہرت کے چکروں میں جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ گمراہ کرنے کا بڑا جو ہے وہ یہ بڑا جو ہے آسان سا ایک سبب مل گیا ہے لوگوں کو کہ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ پچھلے دنوں بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر جناب اور حوالے دیتے ہیں بابے کہ جی بابے گمراہ ہیں، جی بابا ہے کون ہے؟ اور تجھے اپنے والدین کی عظمت کا پتہ ہوتا تو تم آج بابوں کے بارے میں یہ بات نہ کرتا۔ اور یہ بابے وہی ہیں، امام بخاری بابا ہے، امام احمد بن حنبل بابا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ بابا ہے، امام شافعی بابا ہے۔ ارے یہ لوگ ہیں جن کی کتب کے تو حوالے دے کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حالانکہ ان کتابوں کے اندر یہ حوالے موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں کل ایک کلپ سن رہا تھا تو بے حد افسوس کہ سننے والوں کو اور پروموٹ کرنے والوں کو خدا رہا ہے ایسے لوگوں سے آپ بچیں، اور دین کی اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کو انجینئر ان سے اور کام لیے جائیں، لیکن دین کو جو لوگوں کو ہے وہ غلط بات سمجھا کر اور کتاب دکھا دیا۔ میرے پاس بھی یہ بخاری شریف کی کتاب پڑھی ہے، مجھے بتائیں اس کتاب کا حوالہ میں ایسے دے کر آپ کو لوگوں کو بتا دوں، اب آدھی بات کرنے کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں جی یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کون سا دیکھنا ہے؟ اب پچھلے دنوں ایک اس نے واقعہ بیان کر دیا، کیا واقعہ بیان کیا؟ اس نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں جو ہے وہ قادیانیت سے جو ہے اختلاف صرف اس بات کا اختلاف ہے۔ کس بات کا اختلاف ہے؟ جی وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو لہٰذا ہم انہیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہ کہیں۔ خدا کی لعنت تیری بات کرنے پر۔ اور کیا یہ بات کافی ہے کہ کافر کہنے پر وہ تو ہے ہی کافر، اور اسے جو اتنا نہیں پتا کہ وہ ایک مذہب ہے یا ایک مسلک ہے، ایک فرقہ ہے یا ایک مذہب ہے، اتنا کافی نہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ کافی نہیں ہے کافر ہونے کی دلیل کے لیے کہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کافر کہتے ہیں، اس بنا پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور یار اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، تجھے اس بات کی ڈیفینیشن کا علم نہیں کہ بھئی کافر کہتے کسے ہیں۔ جو انا خاتم النبیین میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں میں ایک مکان کی اس اینٹ کی مانند ہوں کہ پورا مکان تعمیر کیا گیا ہو، وہ پوری مکان کی اینٹیں انبیاء کرام ہیں، اور آخری اینٹ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ گھر میں پورا مکمل ہے، لیکن اس دیوار میں اینٹ کی خالی جگہ ہے جس میں جو ہے وہ انسان جان سکتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، اس اینٹ کو لگا کر جو ہے وہ پوری دیوار کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دین مکمل میرے آقا پر ہو گیا۔ خدا را انجینئر صاحب کھلا چیلنج کرتا ہوں، گلستان میرے علی کے ٹکڑے کھائے ہیں، میں ایک گناہگار سے آکار اور ایک نالائق شاگرد ہوں، لیکن یاد رکھنا جس نے گلستان میرے علی کے ٹکڑے کھائے ہوں نا وہ کسی جگہ مار نہیں کھاتا۔ تو آؤ میں تمہیں اصلاح کی دعوت دیتا ہوں، آؤ مجھ سے جو ہے آ کر بیٹھ کر بات کی جائے، مناظرہ تو دور کی بات، آ کر مجھ سے صرف بات کر لو، اسی موضوع پر اگر کوئی دو تین باتیں کر لی جائیں تو اگر تو بات سے اگر نکل جائے تو میں جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا۔ لیکن گلستان میرے علی کے ٹکڑے کھائے ہو نا تو انہیں بابوں کی بھی قدر ہوتی ہے، اصحابہ کا بھی ادب جانتے ہیں، اور آل بیت کے جن کے در کے ٹکڑے کھائے ہو نا اللہ رب العالمین ان پر جو ہے ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا کرتا ہے۔ تو حضرات محترم ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کی نسبت میں بیٹھنے والوں کے پاس جائیں جو اللہ کی اور اس کے محبوب کی ہمیں جو ہے وہ ذکر کی وابستگی عطا فرماتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔